تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کرتے ہوئے آئیں، اور کوشش یہ کریں، مسنون طریقہ یہی ہے کہ ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے واپس جائیں، جس راستے سے آئیں واپس جاتے ہوئے دوسرا راستہ اختیار کیا جائے، یہ مسنون طریقہ ہے، اور تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے آنا ہے۔ آج کی نماز عید الاضحیٰ کے اس اجتماع میں گفتگو کے لیے میں نے جس موضوع کو عنوان بنایا ہے اس میں دو باتیں شامل ہیں، ایک عبادت میں اخلاص اور دوسرے فلسفہ قربانی کا دوسرا حصہ۔ ہم فلسفہ قربانی کے حوالے سے قبل ازیں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں گفتگو کر چکے ہیں کہ اس کا ایک سبب جو ہے وہ مال کی محبت کو ختم کرنا ہے، کہ انسان کے دل سے مال کی محبت ختم ہو جائے، اور مال کی محبت جو ہے وہ انسان کو ہر برائی پہ ابھارتی ہے۔ اس لیے بنیادی طور پہ جو ایک بندہ مومن ہے اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر اس کو حق حلال کا بہت کچھ دیا بھی ہو تو اسے سنبھال کے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنی حسب ضرورت رکھ کے باقی راہ خدا میں قربان کر دینا چاہیے، تصدق کر دینا چاہیے، غرباء کو، مساکین کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے اقارب کو دے دینا، یہی ہمارے دین کا مزاج ہے۔ دوسرا جو سبب ہے قربانی کا وہ ہے اپنی ملکیت کے احساس کو ختم کر کے اللہ وحدہ لا شریک کے مالک ہونے کا عملاً اقرار کرنا۔ یوں تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، یعنی یہ ایک علامت ہے جو ہم یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی سکھایا ہے کہ یا اللہ تو ہی آخرت کے دن کا مالک ہے، لیکن در حقیقت اللہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ ساری کائنات میں جو بھی اشیاء ہیں اللہ سب کا مالک ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، اسی نے پیدا کیا۔ ہماری سانسیں اسی کی محتاج، ہماری نبضیں اسی کی محتاج، ہماری حرکتیں اسی کی محتاج۔ ہم اگر بول رہے ہیں تو یہ اسی کا کرم ہے، ہم اگر چل رہے ہیں تو یہ اسی کا کرم ہے، ہم اگر کچھ کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ بھی اسی کا کرم ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، یعنی اس کائنات کا مالک تو ہی ہے، تو ہی بادشاہی کے لائق ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے تو حکومت دے دے، ملک دے دے، بادشاہی دے دے، جس سے چاہے لے لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ یہ ہر بندہ مومن کا نہ صرف یہ کہ زبان سے اقرار ہونا چاہیے، بلکہ اس کو دل سے اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ مجھے جو بھی کچھ ملا ہے وہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اور اس تصور کو پختہ کرنے کے لیے ہمارے دین نے مختلف اوقات میں ہمارے اوپر کچھ چیزیں لازم کی ہیں۔
عبادات دو طرح کی ہیں، ایک عبادات مالی ہیں، بلکہ تین طرح سمجھ لیں، ایک مالی ہے جیسے یہ زکوٰۃ ہے یا قربانی ہے، ایک بدنی عبادت ہے جس طرح نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرکب ہے یعنی بدنی اور مالی عبادات کا مجموعہ، اور وہ حج ہے، یعنی وہاں پہ انسان کو فزیکلی بھی جانا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تین طرح کی عبادات ہمارے اوپر اللہ نے لازم فرمائی، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے کہ ہم بلا حیل و حجت، بنا لیت و لعن، بس اپنے رب کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیں، اور اس میں کوئی مختلف قسم کی تعویلات اور توجیہات، جیسا کہ آج کل کے دور میں بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ چیزوں میں تعویلات کرتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا کہیں تو بھئی بس نماز قائم کرنی ہے، ایک دفعہ قائم کر لی، ہم نے مان لیا بس۔ کسی اور کام کا، سنت کا کہیں، کسی اور چیز کا کہیں، مختلف تعویلات کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ باقاعدہ موجود ہے، حضور کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے پوری طرح عیاں اور روشن ہے کہ مثلا آپ نے کتنا نماز با جماعت کا اہتمام کیا، کہ آپ نے بار بار زور دیا نماز پڑھنے پہ، نہ صرف نماز پڑھنے پہ بلکہ نماز با جماعت ادا کرنے پہ، یہاں تک کہ نابینا صحابی نے جب یہ عرض کیا رسول اللہ میں نابینا ہوں، مجھے آنے جانے میں مشکل ہوتی ہے، مجھے اجازت ملے کہ میں گھر پہ ہی نماز ادا کر دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اذان کی آواز تجھ تک پہنچتی ہے؟ تو اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ اذان کی آواز تو پہنچتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو تجھے کوئی اجازت نہیں ہے کہ تو گھر میں نماز پڑھے، تو نے مسجد میں ہی آ کے پڑھنا اپنا، کیونکہ آدمی اور کاموں کے لیے بھی تو آتا جاتا ہے نا۔ اب ایک بندہ باقی سارے کاموں کے لیے پورے شہر میں گھومے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہے کہے جی بھائی میں تو تھکا ہوا ہوں، میرا تو فلاں مسئلہ ہو گیا، مجھے بخار ہو گیا، ذرا مجھے یہ چیز ہو گیا، مجھے یہ تکلیف ہو گئی ہے۔ یہ ایک بندہ مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے احکامات کے آگے کسی قسم کی توجیہات و تعویلات کرتا پھرے، بس اس کا کام صرف ماننا ہے، صرف ماننا ہے اور صرف ماننا ہے، اور بندہ ہے ہی وہی جو بندگی کرے۔ بندگی، بندہ یہ فارسی کا لفظ ہے، اور بندگی عبادت کو بولتے ہیں، اور خوبصورت بات کہی کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی تو ہے ہی عبادت کے لیے ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو زندگی بے بندگی شرمندگی، جس زندگی میں عبادت نہیں ہے وہ محض شرمندگی ہے، اور وہ قیامت کے دن پچھتائے گا کہ ایک کاش میں ایسا نہ کرتا، میں اپنے رب کے احکامات کے آگے حیل و حجت نہ کرتا، میں اپنے رب کے حکم کو اس کی روح کے مطابق مان لیتا، تو آج مجھے یہ دن مصیبت کے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اور جب نا جانوروں کا آپس میں ہو جائے گا حساب کتاب آگے پیچھے، تو پھر جانوروں کو کہا جائے گا نا تم سارے مٹی کے مٹی بن جاؤ، تم کیا بن جاؤ؟ مٹی۔ تو اس وقت جو کافر ہوگا
قرآن مجید نے یوں بیان کیا، اور کافر سے صرف مراد یہ نہیں ہے کہ ہم جن کو کافر سمجھتے ہیں، ہمارے تو اپنے پیمانے ہیں نا۔ ایک وہ مسلمان ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن مسلمانی کی اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، مسلمانی کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، وہ کس بات کا مسلمان ہے؟ تو ایسے لوگ قیامت کے دن کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں بھی مٹی بن جاتا، یعنی ایسی ہولناک۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو قربانی کا فلسفہ ہے وہ کیا ہے کہ اپنی ملکیت کے احساس کو ختم کر کے اس بات کا عملاً اقرار کرنا کہ اللہ میرا مالک بھی اللہ ہے، اور جو میرے پاس یہ مال ہے، یہ جو دولت ہے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے، اس کا مالک اللہ۔ اور جب یہ بندہ مومن کے اندر پختہ ہو جاتا ہے، یہ تصور کوئی بندہ پختہ کر لے، پھر وہ دنیاوی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ دنیا مثلا دنیا اسے کیا کہہ رہی ہے، لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں، اور لوگ اسے کیا کہیں گے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ جس طرح میں نے جمعے پہ عرض کی تھی، اب دیکھیں نا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جن کی سنت ہمارے اوپر اللہ نے لازم فرمائی کہ ان کی سنت کی اتباع میں ہم قربانیاں دیتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اب عمر کے ایک بڑے حصے میں پہنچ کے، یعنی 90 سال روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر تھی، اس وقت اللہ نے آپ کو بچہ دیا۔ اب جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، فلما بلغ معه السعي، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے ان کے ساتھ کوشش کرنے کے لیے، سعی کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے کہ ابراہیم اس کو میری راہ میں قربان کر دے۔ اب بہت بڑا امتحان ہے، یعنی اتنا بڑا امتحان کائنات کی بہت کم لوگوں کا ہوا ہوگا کہ دیکھیں اتنے عرصے بعد، اتنی دعاؤں، اتنی التجاؤں کے بعد ایک بیٹا اللہ نے دیا، اور پھر وہی رب حکم دے رہا ہے کہ اس کو میری راہ میں قربان کرو، اور اس امر پہ تیار ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا، یہ صرف وہی ہستی کر سکتی ہے کہ جس کے من میں، جس کے اندر یہ خیال پختہ ہو چکا ہو کہ مالک حقیقی صرف اللہ، کیونکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اخص الخواص میں سے تھے نا، انہوں نے تو بس یہ دیکھ لیا کہ میرے رب کا حکم ہے، اگر یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ جان اگر دی ہے تو اسی نے دی ہے، اور اب اگر وہ مانگ رہا ہے، وہ حکم دے رہا ہے کہ اس کو میری راہ میں قربان کرو، تو اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہوگی۔ کوئی آپ نے تعبیر نہیں کی، کوئی توجیہ نہیں کی، بس آپ نے اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اور بچے پہ بھی سبحان اللہ، بچے کی آپ دیکھیں کہ بصیرت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بچہ بھی کیا کہہ رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کر گزرے جس کا آپ کو حکم ہے۔ کوئی اس نے بھی لے تو لال نہیں کیا، انہوں نے بھی کہا کہ مجھے قربان کر دیں۔ تو یہ احساس کیونکہ آپ کے اندر پختہ تھا کہ میں اگر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے بچے کو پیش کروں گا تو میرا اللہ مجھے اس کا بہترین نعم البدل دے گا۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، آج
ہمیں اس مادیت کے اس دور میں جہاں ہم روحانیت سے محروم ہو کے مکمل طور پہ مادیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، گنتے ہیں، بھئی دو چار کے چکر میں ہے، اور عمومی طور پہ جو فکر ہمارے اندر پروان چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ بھئی بس ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے کماؤ، کوئی ترغیب دیتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی یا کسی اور معاملے کی، تو مختلف ہیلے بہانوں سے لوگ اس سے فرار کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جس ہستی کے نام پہ قربان کریں گے، جس ہستی کے نام پہ ہم دیں گے، وہ اس پہ قادر ہے کہ وہ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ عطا کر دے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرما دیا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسے تم اللہ کے ہاں پاؤ گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، ایک اور آیت ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ يُخْلِفُهُ، جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس سے اور زیادہ ملے گا، اس کے بدلے میں تمہیں اللہ اور عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے اس پہ مقرر ہیں، ایک روایت میں 2 فرشتے اس پہ مقرر ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں روزانہ۔ ان فرشتوں کی یہ دعا ہے، اور یقیناً اگر فرشتوں کی دعا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ فرشتے دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اور زیادہ عطا فرما۔ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرما، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ بخیل کے مال کو تلف فرما، جو بخل کرتا ہے، جو تیری راہ میں خرچ کرنے میں لیت و لال کرتا ہے، اس کے مال کو تلف فرما۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں تو پھر کیسے قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے جو لوگ سچے دل کے ساتھ، بالکل اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں ذرا سا بھی نہیں چوکتے کچھ پیش کرنے سے، اللہ نے ان کو کبھی محروم نہیں رکھا۔ لیکن شرط خرچ کرنے میں میرے بھائیوں شرط کیا ہے؟ شرط ہے اخلاص، خلوص۔ جس طرح میں نے قرآن مجید کی مختلف آیات پڑھی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت خالص اسی کے لیے کرو، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت خالص اسی کے لیے کرو۔ اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، اللہ کے لیے خالص دین جو ہے وہ اللہ کے لیے، یعنی جب تک ہمارے اندر خرچ کرنے میں وہ اخلاص کا پہلو نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اس چیز کا اثر اور اس کا جو ایک روحانی اس کے آثار ہوتے ہیں، اس کے انوار و تجلیات ہوتے ہیں، اس کی برکات ہوتی ہیں، وہ ہم نہیں پا سکتے۔ کیونکہ دیکھیں نا، وہ جو ایک حدیث شریف کا میں نے ایک حصہ پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ نہیں، اتنا تصور پختہ تو نہیں کر سکتا، تیری وہ کیفیت، کیونکہ یکدم انسان کی یہ کیفیت نہیں بنتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، کسی کامل کی بارگاہ میں بیٹھنا پڑتا ہے، کسی کے آگے زانوئے تلمس طے کرنا پڑتا ہے،
پھر انسان کے نفس کی آہستہ آہستہ وہ تربیت ہوتی ہے کہ اسے یہ کیفیت ملے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم یہ تو ضرور کر لینا کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ہم کسی بھی عبادت میں اگر یہ تصور پختہ کریں، ظاہر سی بات ہے قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرنا ایک عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ بھائی قربانی تو ہم کرتے ہیں، گوشت بھی ہم ہی کھاتے ہیں، اس کی باقی چیزوں کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ کے یہاں کیا ہے؟ بلکہ یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، حضور کا صدقہ ہے کہ جہاں ہمیں اور بہت سی رعایتیں ملی وہیں ہمیں یہ رعایت بھی ملی کہ قربانی کا جو گوشت ہے ہم اسے کھائیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، ورنہ پہلی امتوں میں یہ نہیں تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی دی، یا جو بھی قربانی دیتا تھا پہلے قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی کر کے اس کے گوشت کو ایک میدان میں ڈھیر کر دیا کرتے تھے، اور اس کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ ایک آگ اترتی تھی آسمان سے اور اسے کھا جاتی تھی۔ جس قربانی کے گوشت کو وہ آگ کھا جاتی تو سمجھا جاتا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، جسے آگ نہ کھاتی چھوڑ دیتی اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمیں جہاں اور بہت سی اللہ نے فضیلتیں اور اللہ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، وہیں ایک نعمت یہ بھی عطا فرما دی کہ ہم جانور خریدتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اور پھر گوشت بھی آپ خود کھائیں اس کا۔ اب اللہ کے ہاں کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے یہاں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون جاتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا وہ تقوی پہنچتا ہے جو تمہارے دل کے اندر، وہ اخلاص، وہ ایک جذبہ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اپنی ملکیت کے احساس کا خاتمہ کہ بس میرا تو کچھ نہیں ہے، یہ سب اس رب کا دیا ہوا ہے جس کے نام پہ میں قربان کر رہا ہوں، اسی اللہ کا دیا ہوا۔ بس یہ ایک سبق اگر ہم سیکھ لیں، بہت آج کل خاص کر مادیت کے اس دور میں ہم لوگ مختلف قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہ عبادت ہمیں تو مسئلہ تو یہ بتایا ہے، تقریر کرنے والے نے، عالم نے، علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ فواحش اور برائی سے رک جائیں گے، آپ صدقہ کریں گے آپ کو اتنا کچھ ملے گا، آپ کوئی اور نیک کام کریں گے اس کا آپ کو یہ اجر ملے گا۔ لیکن معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی پھر وہی بات، ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن وہ نہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، نہ اپنے پڑوسیوں کا رکھتا ہے، نہ اسے حقوق اللہ، دوسرے حقوق اللہ کا پتہ ہے، نہ اسے حقوق العباد کا پتہ ہے۔ اور بعض نمازی تو ایسے بادشاہ ہوتے ہیں، لوگ زیادہ تنگ ہی ان نمازیوں سے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ وجہ ہے؟ اور اس طرح آپ عبادات کا قیاس کر لیں، ایک بندہ ہے بہت زیادہ خرچ بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ اسرت کا شکار ہے، تنگی کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے۔ علی ھذا القیاس کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو اخلاص کا عنصر ہے وہ غائب ہوتا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات، میں نے شاید پچھلے جمعے پہ یہ بات کی تھی کہ بھئی ڈاکٹر آپ کو جب دوائی دیتا ہے تو ساتھ ہی وہ کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے کہ بھیا یہ اتنا ڈوز لینا ہے،
اتنے وقت کے بعد لینا ہے، اور یہ تم نے پرہیز کرنی ہے۔ اب دوائی شفا تو خیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ نے دوائی میں ڈال دیا۔ دوائی آپ پہ تبھی کام کرے گی کہ جب آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں گے۔ آپ ڈاکٹر کے طریقہ کار کے مطابق اگر دوائی استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، شفا ملے گی۔ لیکن اگر ڈاکٹر کے طریقے کے بالکل برخلاف چلیں گے آپ کہیں گے جی اس نے اتنا ڈوز کا، اس نے کہا ایک ٹیبلٹ لینی ہے، آپ 4 لے لیں گے، تو پھر تو آپ کی چھٹی۔ پرہیز نہیں کریں گے تب بھی مصیبت، بر وقت کھائیں گے نہیں پھر بھی کوئی اثر نہیں۔ اب یہ ایک مثال میں اس لیے دے رہا ہوں دنیا کی کہ ہم سمجھیں چیزوں کو۔ ہم صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگیاں اس نور اور اس تجلی سے کیوں خالی ہیں کہ جو قرون اولیٰ میں بزرگان دین کو، مسلمانوں کو حاصل ہوتی تھی۔ نماز میں کھڑے ہیں تو بس کھڑے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یوں کھڑے ہیں جیسے ان کا دل یہ کر رہا ہے کہ ہم جس حالت میں ہیں ہم اسی حالت میں اپنے رب کے آگے کھڑے رہیں اور ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ پوری رات عبادت میں گزر جاتی تھی۔ وہ تو خیر خاص لوگ تھے، حضرت سیدہ خاتون جنت میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، کمال عبادت کا کمال دیکھیں اور انتہا، پوری رات ایک سجدے میں گزر جاتی ہے، ایک سجدے میں رات گزر جاتی ہے۔ مؤذن جب کہتا ہے نا اللہ اکبر، عرض کرتی ہیں اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ یعنی یہ ہماری ماں بہنوں اور بچیوں کے لیے بھی سبق ہے کہ آج کے دور میں تو کوئی مرد پھر اکا دکا کوئی نماز تو پڑھتا ہے، خواتین بھی پڑھتی ہوں کہ میں کوئی مطلب اس نے جان سے ہی کام لے رہا ہوں، لیکن عمومی طور پہ خواتین میں نماز کا اب سسٹم ہی بہت آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ بعض لوگ جب نماز رمضان ہوتے پوچھتے ہیں تراویح کیجئے، خواتین پہ تراویح عورتوں کو پڑھنی چاہیے۔ یعنی یہ عبادت کا جو تصور تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور وجہ وہی ہے کہ اخلاص کا عنصر نہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، آپ ایک کام کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، جب میں آپ کو دیکھوں گا نا کہ بھئی آپ پہ اس کام کا بڑا اچھا اثر ہوا ہے، آپ کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوئی ہے، ایک روحانیت پیدا ہوئی ہے، آپ کے اندر کے انوار اور تجلیات کچھ ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو پھر ہم بھی اس طرف مائل ہوں گے۔ میں بھی کہوں گا بھئی دیکھیں یہ اس بندے نے فلاں یہ اتنے نفلی روزے رکھتا ہے تو اس کے اندر اتنی روحانیت آئی ہے، تو لہذا میں بھی یہ کام کروں۔ ایک بندہ صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے مسلسل، میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے کہ وہ اپنی دولت سنبھال نہیں سکتا، تو میرے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن جب میں یہ دیکھوں گا کہ بھئی فلاں بندہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بہت نیکیاں کرتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن معاشرے کا سب سے زیادہ تکلیف دہ انسان وہی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ بھی اس کا سلوک برا، عزیزوں کے ساتھ سلوک برا، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا سلوک برا، تو میں کہوں گا بھائی اس عبادت سے میں ایسے ہی چنگا۔ کیوں؟ اب قصور عبادت کا نہیں ہے، قصور عبادت کا نہیں ہے۔ وہ ایک ویسے چلے عید کا اجتماع، تھوڑی سی بات ایسے، تھوڑی سی تفاہم، آپ بھی بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ وہ ایک بندہ تھا نا، سائیکل چلا رہا تھا، سائیکل تو داڑھی مبارک اس کی تھی رکھی، اب سائیکل کا ہی ہوتا نا، کبھی ادھر موڑی وہ مطلب ادھر پکڑی، بس وہ کبھی ادھر لگتی ہے ادھر لگتی ہے، وہ کسی بندے کو لگ گئی نا سائیکل، تو وہ دوسرا بندہ کہنے لگا شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کے ٹکرا مار دے۔ اس آکھو بھیا بریکاں سائیکل ہے وچ داڑھی وچ نہیں،
یعنی مطلب یہ ہمارے ایک معاشرے کا بن گیا نا رواج. لوگ کہتے ہیں یار ذرا سنت بتاؤ یار, چہرے کرو اس طرح آدھے نا چہرہ. لوگ ایسا کیا سہنے تو داڑھی رکھ کے کام کر دیں یار, اس میں داڑھی کا کیا قصور ہے بھیا؟ کم از کم اگر آپ داڑھی رکھیں گے آپ کو ایک ثواب تو مل جائے گا نا. یہ بھی شیطانی ایک وسوسے ہوتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائیو نمونہ بنے ایک بندہ مومن, تاکہ اسے دیکھ کے دوسرا بھی عمل پہ آمادہ ہو. دوسرا کہے کہ یار یہ بندہ عمل کر رہا ہے اور اس کو اتنی برکتیں ملی ہوئی ہیں, لہذا میں بھی وہی کام کروں. تو وہ جو عبادت کی کیفیت, جیسے میں نے حضرت سیدہ کی بات کی, ایک سجدے میں رات گزر جاتی ہے پھر بھی سیر نہیں ہوتی, کہتی ہے اللہ راتیں بہت چھوٹی ہیں. اب وہ کیا کیفیت ہوگی؟ دیکھیں نا, کوئی ایک منظر ہوتا ہے, آپ کے سامنے کوئی خوبصورت منظر ہو, بہت خوبصورت منظر ہو, آپ اس میں کھو جاتے ہیں. یعنی اتنا کھو جاتے ہیں کہ آپ کو گرد و پیش کی خبر ہی نہیں رہتی, آپ کو ہوش ہی نہیں رہتا کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ارد گرد کون بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ آپ اس منظر میں کھوئے ہوئے ہیں. خوبصورت منظر ہے. دیکھیں نا, شہید کے بارے میں کہا گیا اسے مرتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کیوں تکلیف نہیں ہوتی؟ جسم گولیوں سے چھلنی ہے یا تیروں سے, تلواروں سے, نیزوں سے, بالوں سے خون کے فوارے ابل رہے ہیں, لیکن تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا, وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور قرآن مجید نے کہا نا کہ جس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کو زنان مصر نے دیکھا تو اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے حسن میں مبہوت ہو کے مصر کی عورتوں نے سیب کاٹنے کے بجائے, فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. اگر یوسف کو دیکھ کے زنان مصر اپنے آپ کو بھول کے ہاتھوں کو کاٹ سکتی ہے تو اس خالق کو دیکھ کے اپنی جان کیوں نہیں دے سکتا؟ یعنی اللہ کے جلووں میں وہ اس قدر مگن ہوتا ہے شہید کہ اسے تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا. اسی طرح جو بندہ عبادت میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشہور بات ہے نا کہ کسی جنگ میں آپ کو تیر لگ گیا, اب تیر نکل نہیں رہا تھا, تو کسی نے کہا کہ نماز کی حالت میں جب یہ ہو تو نکال لینا. حضرت مولا کائنات مصلی پہ کھڑے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کی نماز کے دوران لوگوں نے وہ تیر کھینچ کے نکال لیا. آپ نے نماز کے بعد جب دیکھا کہ مصلی پہ خون تھا, آپ نے فرمایا یہ خون کیسا ہے؟ یعنی آج کل تو لوگ کہتے ہیں ہر چیز کو ہم عقل پہ تولنے کا, لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل کوئی جوں یہ مطلب وہ مچھری لاڑ جو لیتا ہے 6 دفعہ لتر ٹکتے ہیں ہم. اچھا, انہوں نے فرمایا بھئی مصلی پہ خون کیسا ہے؟ تو انہوں نے, لوگوں نے عرض کی یا علی ہم نے وہ جو تیر تھا آپ کے جسم میں پیوست تھا وہ نکال لیا. آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, مجھے ذرا بھی احساس نہیں. پھنسا ہوا تیر جسم سے کھینچ کے نکالا جائے اور خون کے فوارے ابل رہے ہوں, بندے کو احساس نہ ہو, عبادت اس کو کہتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں بھیا؟ 4 ہم نے نمازیں پڑھ لی, کچھ تھوڑا سا سنت پہ چل گیا, ہم تو دوسروں کو پھر حقیر سمجھنے لگتے ہیں. کہتے نا جی یہ داڑھی منہ ہے جی, فلانا ہے جی, بے نماز ہے. مسجد کے لیے چندہ ہو رہا ہے, ماشاءاللہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. گزشتہ جمعے کو آپ نے پچھلے 2 جمعوں کی کسر نکالی ہے, تو آج بھی ذرا تھوڑی سی ہمت کریں. قاسم بھائی تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کیفیت اور اخلاص کی کیفیت ہی انسان کے اندر روحانی قوت ڈالتی ہے. جب تک عمل میں اخلاص کی قوت نہ ہو بھائیو, انسان روحانیت سے, اس طاقت سے محروم رہتا ہے کہ جو نفس اور شیطان کی شر کا مقابلہ کرتی ہے. کیونکہ انسان کے دیکھیں نا جیسے 2 دشمن ہیں, میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں. ایک اس کا نفس جو ہے نا وہ اس کا دشمن ہے, اور دوسرا شیطان اس کا دشمن ہے.
اب نفس بندہ ایک طرف تیار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیتا ہے، لیکن اس کا نفس اور شیطان اس کو مسلسل ابھارتے رہتے ہیں کہ بس کرو، اپنی جان کو آرام دو، یہ کیا کر رہے ہو تم۔ لیکن جب بندہ اخلاص کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو وہ دونوں پہ غالب ہو جاتا ہے۔ امام غزالی نے اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال بیان کی ہے احیاء العلوم میں۔ وہ فرماتے ہیں ایک بندے کا، ایک قوم کا قصہ کرتے ہیں کہ ایک قوم تھی کہ جو ایک درخت کو پوجتے تھے، کسی درخت کی وہ عبادت کرتے تھے۔ یہ بعض قوموں میں ہے نا، کوئی سورج کی پوجا کرتے ہیں، کوئی چاند کی کرتے ہیں، کوئی ستاروں کی کرتے ہیں، کوئی درختوں کی کرتے ہیں۔ اور بیچ میں مجھے ایسے ذہن میں بات آ گئی کہ ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ صرف درخت ہوتے ہیں، کئی لوگ اس طرح کا بھی بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ نرے بوٹے نال کھڑ کے بندے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ میری تو سمجھ میں آج تک نہیں آیا وہ کیا مصیبت ہے۔ ہاں کہیں پہ قبرستان ہو، مزار ہو، وہاں پہ تو دعا ضرور کریں جائیں، جیسے حاضری کا طریقہ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا، جب آپ کسی قبر پہ، کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ جائیں یا کہیں ولی اللہ کی قبر پہ جائیں تو ایک ہاتھ کم از کم دور کھڑے ہوں، یہ ایک ہاتھ ہی ہوتا ہے، آدھا گز، ایک ہاتھ دور کھڑے ہوں، فاتحہ پڑھیں، ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں، ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا مانگیں۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا طریقہ۔ باقی جو یار لوگوں نے فسانے بنائے ہوئے نا ہمارے بارے میں، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے نا پھر وہ ہمارا، کہ بھئی جو یہ بات کہتے ہیں کہ یار تم قبروں کو پوجتے ہو، قبروں پہ سجدے کرتے ہو، یہ جواب تو وہ اللہ کے ہاں دیں گے نا، جب فسوف ترى اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا۔ ہمارے تو بزرگوں نے اتنا سختی سے منع کیا ہوا ہے، وہ تو کہتے ہیں قبروں کو چومنا چاٹنا بالکل مت کرو، جا کے فاتحہ پڑھو اور بس مڑ کے آ جاؤ، بس سیدھی سادی سی بات ہے۔ تو یہ درختوں پہ پتہ نہیں وہ کیوں باندھتے ہیں، یہ کوئی بابا جی لوگ پرانے بتا سکتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ بھیا۔ ہاں جہاں پہ اللہ کے ولی کسی کا مزار ہو وہاں جائیں، دعا کریں آپ۔ خالی نرے جہاں پہ بوٹے درخت کوئی مشہور ہو جاتا ہے نا، یہ بوٹا بڑا زبردست ہے، وہ ہم لوگ چھتر میں تو ایک درخت تھا، تو میں نے وہ لوگ اس طرح وہ باندھتے تھے، میں نے پوچھا یہ کیا مسئلہ، وہ کہنے لگے جی یہاں شہید، ایک شہید کا مزار ہے۔ بہرحال پھر وہ میں نے تحقیق کی، واقعی وہاں ایسا تھا، اور ہم نے کیا کئی لوگوں نے وہاں دیکھا ہے کہ وہاں تو باقاعدہ شیر آ کے حاضری دیتا ہے۔ بہرحال وہ تو ایک الگ کا چیز ہوتی ہے، لیکن ہمارا وقت مختصر ہے، بالکل 4-5 منٹ رہتے ہیں، ہم بات کو میں انشاءاللہ مکمل کر دوں گا۔ بس یہ پیغام آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اخلاص، جب تک عمل میں اخلاص پیدا نہیں ہوگا میرے دوستو، ہم اس کے ثمرے سے محروم رہیں گے۔ امام غزالی کی بات کر رہا تھا، انہوں نے ایک قوم کا تذکرہ کیا کہ وہ قوم درخت کی پوجا کرتی تھی۔ تو کوئی ایک اللہ والا تھا، نیک بندہ تھا اللہ کا، اس نے سوچا یار یہ لوگ درخت کو پوجتے ہیں بے وقوف، تو اس کا کیا حل کیا جائے۔ اس نے یہ سوچا اور اس نے کہا یار کیوں نہ سرے سے فطرے کو ختم کر دوں، اس درخت کو میں کاٹ دوں۔ اب وہ رات کے ایک حصے میں کلہاڑا لے کے اس درخت کی طرف چلے۔ راستے میں جاتے ہوئے ظاہر سی بات ہے شیطان تو انسان کے ساتھ ایسے ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ شیطان راستے میں انہیں ملا، کہا بابا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ لوگ اس کو پوجتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا نہیں، میں تمہیں نہیں کاٹنے دوں گا۔ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، یہاں تک کہ آپس میں ان کی یعنی کشتی شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے وہ جو بندہ تھا اس نے شیطان کو پچھاڑ دیا، شیطان کو گرا دیا اور خوب لگائیں۔ اب شیطان نے کہا بھیا مجھے معاف کر دو، تو تم درخت نہ کاٹو، میں تمہیں روزانہ 2 اشرفیاں دوں گا۔ اشرفیاں سونے کی وہ ہوتے ہیں، میں تمہیں روزانہ 2 اشرفیاں دوں گا۔ اب بندے کے دل میں لالچ آ گیا، اس نے کہا یار 2 اشرفیاں روز ملن دے، میں بوٹا تو لگا رہنے دے، لوگ عبادت کر دیں جو مرضی کر دیں۔ وہ آگے واپس صبح جب دیکھا تو اشرفیاں 2 مل گئی، دوسرے دن مل گئی، تیسرے دن مل گئی، چوتھے دن وہ نہ ملی۔ تو بندے کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یار یہ اس نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ وہ پھر سمجھ گیا نا کہ معاملہ، اس نے پھر کلاڑا اٹھایا اور پھر کہ میں درخت کو کاٹنے کے لیے جاؤں۔ اب جب وہ
راستے میں جا رہا تھا تو پھر شیطان ملا. اس نے کہا ہاں جی کدھر جا رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا میں وہی درخت کاٹنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا نہیں میں تمہیں نہیں کاٹنے دوں گا. اس نے کہا نہیں میں کاٹوں گا. وہی بحث کرتے کرتے پھر ان کی لڑائی باہم کشتی ہونے لگی. اب شیطان نے بابا جی کو گرا دیا. شیطان نے اس کو گرا کے خوب پچھلی کسر بھی نکالی. تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ تو مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. اس کو آواز آئی حاطف غیبی سے کہ اے بندے. سوچا اس نے نا یار میں کیوں شیطان سے مغلوب ہو گیا, کیا وجہ ہوئی. آواز آئی حاطف غیبی سے کہ اے بندے پہلے تو خالصتاً میری رضا کے لیے جا رہا تھا. تیرے من میں کوئی لالچ نہیں تھی, تیرے من میں کوئی اپنی غرض نہیں تھی, تو محض میری رضا کے لیے وہاں جا رہا تھا. اس لیے تو شیطان پہ غالب آ گیا تھا. اب تو میری رضا کے لیے نہیں جا رہا تھا, اپنی اشرفیوں کے لیے جا رہا تھا. لہذا تیرا نتیجہ یہی ہونا تھا. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں, اخلاص عمل کے لیے بنیادی شرط ہے. اور جب تک اخلاص نہیں ہوگا اور جب تک ہم اس ملکیت کے احساس سے ورا نہیں ہوں گے کہ میں مالک ہوں, یہ چیز میری ہے, اس وقت تک ہم یہ چیزیں پا نہیں سکتے. ہمارے آج کے اس بیان کا یہ خلاصہ مکمل یوں ہوا کہ ایک فلسفہ قربانی میں سے کہ فلسفہ قربانی یہ کہ اپنی ملکیت کے احساس کو ختم کر کے اللہ کی ملکیت کے احساس کو پروان چڑھانا, اور دوسرا اعمال میں اخلاص کو اختیار کرنا. جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو اختیار نہیں کریں گے بھائیوں, اس وقت تک ہم عبادت کا ثمرہ نہیں پا سکتے, اس کے انوار و تجلیات سے ہم اس وقت تک کما حقہ مستفید نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہماری یہ کیفیات پیدا نہ ہوں گی. تو اپنی قربانیوں میں ہم ان کے مسائل ساری چیزیں الحمدللہ میں بیان کر چکا ہوں, اور وقتاً فوقتاً ہم بیان کرتے بھی رہتے ہیں. تو بس ایک سبق آج کا یہ لے کے جائیں یہاں سے, اخلاص اور ملکیت اللہ کی. ہم کچھ بھی نہیں ہیں, میں نے پہلے کہا ہم تو اپنی سانسوں کے لیے بھی اس کے محتاج, اپنی حرکتوں کے لیے بھی اس کے محتاج. پھر ہم کیوں اترائیں کہ یہ میرا ہے, ہم گھمنڈ کریں, تکبر کریں, غرور کریں, دوسروں کے ساتھ حسد کریں, بغض رکھیں. یہ ایک بندہ مومن کی شان نہیں ہے. بندہ مومن کے اندر ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے جو اللہ کی ساری مخلوق کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ خالق سب کا اللہ ہے. واضح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ کوئی سکھ چلا گیا تھا نا, تو کسی مسلمان نے کہا کہ سکھا توڑا تھا کہ کام ہے بھائی تو چلتا ہے. اس نے پکڑا سکھ کو, باہر آیا, اس کا کیا لکھا ہوا ہے, حضرت خواجہ غریب نواز. انہوں نے کہا یہاں لکھو حضرت خواجہ مسلمان نواز. اللہ تو رب العالمین ہے نا, اللہ تو سب کا رب ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا, جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا, وہ حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے, وہ مجھ میں سے ہی نہیں. حضور نے اس کو باہر نکال دیا امت سے. اور مسلمان کی علامت یہی بیان فرمایا ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو آج یہ سوچنا رہا, میں بھی پہلے میں سوچی ادھر آپ سے اونچا بیٹھا ہوں, کیا میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے دوسرے میرے بھائی محفوظ ہیں؟ اگر کسی کے ہاتھ سے زبان سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ کیا میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں. یہی ہمارا آج کا پیغام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل